نبی 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 صفر المظفر اور جمعۃ المبارکہ کا مقدس دن ہے، اور آج کے دن کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ محافظ عقیدہ اہل سنت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس مقدس میں ہے۔ دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت فرمائی اور سنیوں پر احسان فرمایا ہے۔ اب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں وہ لاہ عمل دیا ہے کہ اگرچہ بظاہری طور پر تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کا دیا ہوا تحفہ آج بھی ہمارے پاس ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ یہ ہمارے پاس رہے گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اور فکر رضا کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے۔ تو اس میں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاویٰ رضویہ شریف جو میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 18 ہے، اس میں ایک رسالہ امور 20 در امتیاز عقائد سنین، اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، تو میں آپ کے سامنے وہ باتیں ہیں، 20 باتیں ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کی ان 20 باتوں کو، ان 20 امور کو اپنے سامنے رکھیں، اور رکھ کر کے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ حقیقت میں سنی ہے یا نام کا سنی ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ میری بات تو ہے نہیں، یہ میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں، اس لیے کہ میں گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا کہ جس بزرگ کا بھی عرس مقدس ہو، ان کی کرامات کو بیان کرنے سے زیادہ اب ان کی تعلیمات کو عام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تعلیمات رضا ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سانبھر علاقہ ریاست جے پور راجستھان سے ایک خط آیا۔ اس وقت تو خط کے ذریعے پوچھا جاتا تھا، تو جے پور سے پوچھنے والے نے سوال پوچھا، بخدمت فیض درجت مولانا مولوی احمد رضا صاحب بریلوی محدث و امام اہل سنت و جماعت بعد سلام سنت اسلام کے عرض خدمت ہے کہ ہمارے ملک مارواڑ راجستھان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کل یہاں سانبھر میں جناب مولانا مولوی احمد علی شاہ صاحب حنفی نقشبندی اویسی تشریف لائے ہیں۔ سوال لکھنے والے نے کیا لکھا
आला हज़रत को कि हज़रत इन दिनों में हमारे यहाँ मौलाना अहमद अली नक्शबंदी हनफी ओवैसी साहब तशरीफ़ लाए हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े उलमा आते हैं तो उनके यहाँ राजस्थान सावर के अंदर मौलाना अहमद अली ओवैसी साहब तशरीफ़ ले गए। कहते हैं कि हम लोग आपकी तसनीफ़ात गो नागों से मुस्तफ़ीद हो चुके थे। फरमाते लिखने वालों ने जिन्होंने सवाल लिखा वो कहते हैं कि हम आपकी तसनीफ़ात जो आला हज़रत ने लिखी है उसको पढ़ कर के हमें फ़ैज़ मिल रहा था। अब खुश बयानी, असर पिनहानी व तवज्जो क़ल्बी से फ़ैज़ याब हो रहे हैं। गैर मुक़ल्लिदीन व दिगर अक़ाइद बातिला वाले तौबा करके वाज़ से उठते हैं। कोई वाज़ ऐसा नहीं होता जिसमें आप नदवा यानी सुलह कुल्ली इल्हाद की बुराई बयान न करते हों। क्या लिखा कि जो मौलाना अहमद अली ओवैसी साहब तशरीफ़ लाए हैं, हर तकरीर में वो सुलह कुल्लियत, गैर मुक़ल्लिदियत, देवबंदियत, जितने भी बातिल अक़ीदे वाले हैं उनका रद्द करते हैं। और उनकी तकरीर में वो असर है कि लोग तकरीर से सुन्नी बन करके जाते हैं। ये सवाल है, अभी तो सवाल चल रहा है, अभी जवाब नहीं आ रहा, जवाब बाद में आएगा। तो कहते हैं कि जिसमें आप नदवा यानी सुलह कुल्ली इल्हाद की बुराई बयान करते हों, यहाँ के लोग नदवे के बड़े सनाखा थे, अब ऐसे मुतनफ़िर हो गए जैसे किसी खबीस जीन से कोई मुतनफ़िर होता है। कहते हैं कि मौलाना अहमद अली ओवैसी से आने से पहले लोग सुन्नी लोग सुलह कुल्ली थे। जो नदवा यानी सुलह कुल्ली लोग ऐसे कि गैर मुक़ल्लिदीन, देवबैन, फ़लाँ के साथ बड़ी मोहब्बत रखते थे, लेकिन इनकी तकरीर सुनने के बाद इनसे ऐसी नफ़रत करते हैं जैसे कोई बंदा जिन्नात से नफ़रत करता है, ऐसे वो नफ़रत करने लग गए। एक मौलवी नदवी भी यहाँ आ गया है। क्या कहा कि इन दिनों एक सुलह कुल्ली मौलवी भी यहाँ आ गया है। वो कहता है कि अगर मौलवी अहमद अली शाह साहब मुखालिफ हैं तो ख़ुद जाहिल व बद्दीन है। जो सुलह कुल्ली मौलवी आया है वहाँ कि ये भी ठीक, वो भी ठीक, सब ठीक, ऐसा जो मौलवी आया वो क्या कहने लगा कि ये जो मौलवी अहमद अली ओवैसी है ये बद्दीन और गुमराह है। जो सुलह कुल्ली है वो सही उल अक़ीदा को क्या कह रहा है कि ये बद्दीन गुमराह है। चंद लोग इसके कहने से बहक गए। होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं कि जो उलमा हक़ बयानी करते तो यार ये तो झगड़ा करवाता है, ये तो कैसी कैसी लोगों के अंदर दुश्मनियाँ। तो उस वक़्त भी ऐसे लोग थे। तो इन्होंने कहा कि ये सुलह कुल्ली मौलवी की बातें सुनकर कुछ लोग बहक गए हज़रत। वो कहते हैं कि अगर मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी दरबारे मौलवी अहमद अली शाह साहब लिख दें तो हम उनकी बातें सुनेंगे और अपने ख़यालात से तौबा करेंगे। वो सुलह कुल्ली जो मौलवी आया है वो मौलवी अहमद अली ओवैसी के बारे में ये कहता है कि अगर मौलवी अहमद अली ओवैसी के बारे में मौलाना अहमद रज़ा बरेली वाले अगर लिख दे कि ये ठीक है तो हम मानेंगे। सुलह कुल्ली कहता है। अब आला हज़रत के बारे में इसका ये ख्याल था कि आला हज़रत क्या लिखेंगे, तो इन्होंने लिख करके भेजा अगर मौलवी अहमद रज़ा साहब इसके बारे में लिख दे मौलाना अहमद अली ओवैसी के बारे में तो इनकी बातों को मानेंगे और तौबा कर लेंगे सुलह कुल्लियत से। लिहाजा अर्ज़ खिदमत है कि मौलवी अहमद अली शाह साहब आपके इल्म में जैसे हों तहरीर फरमाइए, आपकी ये तहरीर सरकशों के लिए बहुत मुफीद होगी। लिखा इन्होंने कि आला हज़रत की बारगाह में कि आप मौलाना अहमद अली ओवैसी के बारे में अपना नज़रिया बयान कर दीजिए कि ये सही है या गलत है। ये सवाल आला हज़रत की बारगाह में पहुँचा। अब देखें आला हज़रत का जवाब सुने अब तवज्जो के साथ। बमुलाहिज़ा करम फरमा हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब ज़ीद लुत्फ़ हो, जिन्होंने लिखा उनका नाम मोहम्मद उस्मान। आला हज़रत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुत्फ़ नाम आया, ममनून यादावरी फरमाया। मौलवी अहमद अली शाह साहब ने गरीब खाना पर करम फरमाया था। आला जवाब लिखते हैं कि जिन मौलाना के बारे में आपने पूछा है वो मेरे यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। पहली मुलाकात थी, बाद वो जलसे अज़ीमाबाद पटना बिहार में नियाज़ हासिल हुआ कि मेरे घर पर एक मुलाकात हुई, वो भी लंबी चौड़ी थोड़ी सी मुलाकात थी। उसके बाद मैं पटना एक प्रोग्राम में गया। आला फरमाते हैं कि वहाँ पर मेरा प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई। वो इससे भी मुजमल था कि सिवाय सलाम व मुसाफ़ा के किसी मुकालमा की नौबत न आई। कहा कि प्रोग्राम में भी सिर्फ सलाम दुआ हुई, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। अमर शहादत अजीम है, लेकिन जो मामला आपने पूछा है वो कोई मामूली नहीं, वो बहुत बड़ा मामला है
کہ بھئی کسی کا سنی ہونا یا صلح کلی ہونا. دیکھیں یہاں پر اس بات کی بھی میں اصلاح کرتا چلوں. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ہے کہ ہر ایک کو تیزی کے ساتھ یہ صلح کلی ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات دیکھیں. لیکن جو صلح کلی اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، اسے بھی کھلا کرنا چاہیے. فرماتے کہ یہ امر شہادت عظیم ہے. میں معاذ اللہ کوئی سوء ظن نہیں کرتا. اللہ فرماتے کہ میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، بلکہ مولانا موصوف کے جن فضائل کو اب اجمالاً و سماعاً بذریعہ حافظ مذکور جانتا ہوں، تفصیلاً و عیاناً جان لوں. مولانا کی حق پسندی سے امید ہے کہ فقیر کی اس عرض پر کمال خوش و مسرور آج کل غیر مقلدین یا ندوے ہی کا فتنہ ہندوستان میں ساری نہیں بلکہ معاذ اللہ صدہا آفتیں ہیں. اعلیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ صلح کلیت غیر مقلدین کہ ہندوستان میں یہ صرف جاری و ساری نہیں بلکہ ان کی ایک بڑی آفت ہے، انہوں نے سر اٹھایا ہوا ہے. فقیر 20 امور حاضر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں 20 باتیں لکھ کر بھیجتا ہوں. مولانا احمد علی اویسی ان پر اپنی تصدیق کافی و وافی سے بکشادہ پیشانی تسلیم کامل روشن طور پر ثابت ہو تحریر فرما کر اپنی مہر سے مزین فرما کر فقیر کے پاس روانہ کر دے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ جن مولانا احمد علی اویسی نقشبندی جو ہے میں 20 باتیں لکھ کر بھیجتا ہوں، وہ ان 20 باتوں کی تصدیق کر دے کہ مولانا احمد رضا نے یہ صحیح لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اگر وہ ٹھیک کہتے تو سنی ہے، اگر ٹھیک نہیں کہتے تو پھر وہ صلح کلی ہے. اب دیکھیں وہ 20 باتیں کیا ہیں. وہ 20 باتیں سننا توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارے یہاں صلح کلیت بڑی زیادہ ہے. سنی لبادہ اڑا ہے لیکن صلح کلی اندر چھپا ہوا ہے اور لوگ ہر ایک کو سمجھتا ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. انشاءاللہ میں آخر میں حدیث پاک بھی پیش کروں گا. سنیے اعلیٰ حضرت نے 20 باتیں وہ کیا لکھی. نمبر 1، سید احمد خان علی گڑھ اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. نیچری سر سید احمد خان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے متبعین وہ بھی اور اس کے ماننے والے سب کافر ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. نمبر 2، رافضی کہ قرآن عظیم کو ناقص کہے. قرآن مجید کو یہ رافضی کیا کہتے ہیں؟ یہ ادھورا ہے، ابھی مکمل نہیں ہے. یا مولا علی کرم اللہ وجہہ یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے کافر و مرتد ہے. یہ باتیں رافضیوں میں پائی جاتی ہیں. نمبر 3، رافضی تبررائی یعنی برا بھلا کہنا، گالیاں دینا. رافضی تبررائی فقہا کے نزدیک کافر ہے اور اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے. اگر کوئی اجماع کا انکار کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. سمجھے؟ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات شیخین پر قرب الہی میں تفضیل دے، مولا علی کو صدیق و عمر پر قرب الہی حاصل ہونے کے کہا کہ شیخین پر اگر مولا علی کو تفضیل دیں وہ گمراہ مخالف سنت ہے. وہ کیا ہے؟ مخالف سنت اور گمراہ ہے. نمبر 5، توجہ سے سننا، جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ تھا. حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی، کہا کہ اس جنگ کے اندر حق بدست مولا علی، حق کس کی طرف ہے؟ مولا علی کی طرف، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطا اجتہادی تھی. کہا کہ جو مولا علی کے مخالف میں جو صحابہ تھے ان کی خطا اجتہادی یعنی وہ گناہ نہیں ہوتی، اس خطا پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرماتا ہے. تو جو مولا علی کے مقابلے میں صحابہ تھے ان کی خطا اجتہادی تھی جس کی وجہ سے ان پر طعن سخت حرام. آج لوگ کرتے ہیں نا. آج آپ دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر پیر ہے، فقیر ہے، مولوی ہے، نیم رافضی ہے، یہ سارے سنیت کے لبادے کے اندر حضرت معاویہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ان پر طعن سخت حرام. ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہل سنت. جو ان پر طعن و تشنیع کرے گا وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا، وہ رافضی ہے پکا. جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے. یہ اعلیٰ حضرت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت. یہاں لوگ کہتے ہیں
یہاں مولانا صاحب رافضیت ہے نہیں، تم کیوں بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو کہو کہ آپ نے کیوں لکھا، جب وہ لکھ گئے تو پھر ہم بیان نہ کریں؟ ہم ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار، ہم ہیں فکر رضا کے دائی، تو جو ہمارے امام نے لکھا ہے وہی تو پیش کیا جائے گا، اور کیا پیش کیا جائے؟ تو آج مسلک رضا کی آڑ میں بھی بڑے سلے کلی چھپے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم مسلک رضا والے ہیں۔ تو جب تم مسلک رضا والے ہو تو پھر فتاوی رضویہ پڑھو، سناؤ قوم کو کہ اس میں لکھا کیا ہے امام اہل سنت نے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کسی صحابی کے بارے میں ہلکا سا جملہ بھی کہنا یہ مطلقاً رافضی ہے بندہ۔ چھٹی بات، 100 سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی واصل نہیں ہے۔ جو 4 امام ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ مجتہد مطلق ہے، ان کے درجے تک کوئی واصل نہیں ہے۔ بے وصول درجہ اجتہاد تقلید فرض، وہاں تک جو نہیں جا سکتا، تو اب جو وہاں تک تو ہے کوئی جانے والا، بڑے بڑے علماء ان کے پیچھے، خواجہ صاحب جیسے، غوث پاک جیسے، داتا صاحب جیسے ان کے پیچھے ہیں، تو یہ آج کا غیر مقلدین کس کھیت کی مولی ہے جو قرآن سے استدلال کر رہا ہے، حدیث سے استدلال کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے وصول درجہ اجتہاد تقلید فرض ہے، جو وہاں تک نہیں جا سکتا فرض ہے تقلید، پیچھے چلو۔ غیر مقلدین گمراہ بددین ہیں، کیا فرمایا حضرت نے؟ غیر مقلدین گمراہ بددین ہے۔ اب جس کے پاس دین ہی نہیں، تعلق کیسے بناتے ہو آپ؟ اور جو عالم یہ بات بیان کرتا ہے یہ بڑا فتنہ آدمی ہے۔ میں نے کہا کہ تم ہم کو فتنہ نہ کہو، اس لیے کہ تمہاری یہ ضرب تو اعلیٰ حضرت کو لگتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا، میں تو نہیں کہہ رہا، میری بات ہے بھائی، یہ فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی ہے، یہ میں سنا رہا ہوں، آگے دیکھیں ابھی کیا آتا ہے۔ نمبر 7 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت 100 سال سے 4 گروہ میں منحصر ہے۔ اہل سنت صدیوں سے 4 گروہ میں ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سنی ہے، ان چاروں کے علاوہ کوئی سنی نہیں ہے۔ فرماتے اہل سنت 100 سال سے 4 گروہ میں منحصر ہے، جو ان سے خارج ہے بدعتی ناری ہے، جو ان سے ہٹا وہ جہنمی ہے۔ نمبر 8، وہابیہ کا معلم اول ابن عبد الوہاب نجدی اور معلم ثانی اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان دونوں سخت گمراہ بددین تھے۔ یہ سارے ان کے پیروکار ہیں، اہل مقلدین، اہل حدیث، یہ سارے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو وہ جہنمی تو یہ بھی جہنمی ہے۔ نمبر 9، تقویت الایمان و صراط مستقیم و رسالہ یکروزی و تنویر العینین، یہ 4 کتابوں کے نام لیے۔ تصانیف اسماعیل دہلوی سری ضلالتوں، گمراہوں اور کلمات کفریہ پر مشتمل ہے۔ یہ چاروں کتابیں اس میں کیا ہیں؟ کفریہ کلمات پر یہ مشتمل کتابیں۔ نمبر 10، میت مسائل مولوی اسحاق دہلوی غلط و مردود مسائل و مخالفات اہل سنت و مخالفات جمہور سے پور ہے، ان کا پیروکار بھی جہنمی ہے۔ نمبر 11، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء قدس اسرارہم سے استمداد و استعانت اور انہیں وقت حاجت توسل و استمداد کے لیے ندا کرنا، نبیوں اور ولیوں کو مصیبت کے وقت پکارنا، اعلیٰ فرماتے یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا اور انہیں واسطہ فیض الہی جاننا ضرور حق اور جائز ہے، جائز ہے۔ اور ایسے نہیں، اعلیٰ حضرت نے پھر اس پر سارے رسالے لکھے بھئی، ہزاروں دلیل قرآن سے، سنت سے، فقہا سے دیا ہے، کسی کی ماں نے دودھ پلا کے اس کا کوئی رد کر سکے؟ اب اس کے باوجود اگر سنیوں کو کوئی مشرک کہتا ہے تو وہ کیسے حق والا ہے؟ تم ان سے کیسی دوستیاں رکھتے ہو، تعلق بناتے ہو؟ ابھی انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں تعلق کے اوپر پورا جمعہ پڑھاؤں گا اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف سے، سنیں ابھی اتنا۔ 12، عالم میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء قدست اسرارہم کا تصرف حیات دنیاوی میں بعد وصال بھی بعطائے الہی جاری اور قیامت تک ان کا دریائے فیض معجزن رہے گا۔ یعنی اولیاء جیسے زندگی کے اندر دنیا میں فیض دیتے ہیں، ان کے وصال کے بعد بھی اللہ کی عطا سے ایسے ہی فیض دیتے رہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا نظریہ، اعلیٰ حضرت کا عرس ہے تو عرس پر نظریہ سنو اعلیٰ حضرت کا نظریہ کیا ہے۔ نمبر 13، عام اموات احیاء کو دیکھتے ہیں، عام مردے زندوں کو دیکھتے ہیں، حدیث میں ہے، ان کا کلام سنتے سمجھتے ہیں۔ عام مرحوم، اگر میرے آپ جیسا کوئی آدمی مر جائے نا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب لوٹتے ہیں تو انسانوں کے قدموں کی آہٹ کو مردہ قبر میں سنتا ہے،
عام بے نمازی روزہ بھی نہ ہو یہ سنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا استدلال دیکھے، عام اموات احیاء کو دیکھتے ان کا کلام سنتے سمجھتے ہیں، سماع موتا حق ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مردے کا سننا حق حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اولیاء کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ پھر جب عام مرحوم اگر حدیث سے ثابت ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو وہ قبر میں سنتا ہے اور کہتے ہیں کہاں مجھے رکھ کر تم چلے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میت کا سننا حق ہے۔ تو جب عام مرحوم سنتا ہے تو اولیاء تو اس کے خاص ہوتے ہیں، سمجھے۔ 14 اللہ عز و جل نے روز اول سے قیامت تک کے تمام ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو گیا جو کچھ ہوگا، ایک ایک ذرے کا حال اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور کا علم ان تمام غیبوں کو محیط ہے۔ حضور کے علم میں ساری باتیں، جو کچھ ہو گیا جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب جو یہ نہ مانے وہ پکا بے دین بد مذہب ہے، پھر بھی سنی کہتا نہیں ہمیں نبی سے بڑا پیار۔ تجھے نبی سے کچھ بھی پیار نہیں، اگر نبی سے پیار ہوتا تو نبی کے دشمنوں سے تیری دوستیاں کیسی؟ اگر تیرے باپ کا دشمن ہے تو اسے رشتہ تو نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے خاندان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو کہاں سنیوں کی محبت ایسی؟ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ایسی محبت کرتے، یہ محبت نہیں ہے۔ سنیں تھوڑا، آج میں 5 منٹ وقت زیادہ لوں گا اس لیے کہ یہ باتیں میں ختم کر دوں، ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 15 امکان کذب الہی، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے رسالہ یک روزی اور اب گنگوہی نے براہین قاطعیہ میں مانا سری ضلالت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ پہلے اسماعیل دہلوی نے لکھا، اس کے بعد رشید احمد گنگوہی نے لکھا براہین قاطعیہ میں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کذب قطعاً اجماعاً محال بالذات ہے، کہ یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی ذات سے معاذ اللہ جھوٹ اللہ بول سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات سے محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مسئلہ خلف وعید کو ان کے اس ناپاک خیال سے اصلاً کوئی علاقہ نہیں ہے۔ 16 شیطان کے علم کو معاذ اللہ حضور سید عالم کے علم سے زائد وسیع تر ماننا، جیسا کہ براہین قاطعیہ میں رشید احمد گنگوہی میں ہے، سری ضلالت و توہین حضرت رسالت علی افضل الصلاۃ و تحیہ ہے۔ انہوں نے کہا لکھا کہ شیطان کا علم رسول کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ، تو یہ بددین اور کیا ہے؟ گمراہیت ہے۔ نمبر 17 مجلس میں میلاد مبارک اور اس میں قیام تعظیمی جس طرح صدہا سال سے، ہزاروں برس سے، صدہا سال سے حرمین محترمین میں شائع و ضائع ہے، جائز ہے۔ آئے فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ نمبر 18 11ویں شریف کی نیاز اور اموات کی فاتحہ، 11ویں شریف منانا اور مردوں کی فاتحہ دلانا اور عرس اولیاء کی مزامیر وغیرہ منکرات سے خالی ہو، سب جائز و مندوب ہے۔ نمبر 19 شریعت و طریقت دو متباین نہیں ہے، شریعت اور طریقت دو اپوزیشن نہیں ہے، متباین مطلب تضاد نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اعلیٰ فرماتے بے اتباع شرع، بغیر شریعت کی اتباع وصول اللہ ناممکن، شریعت پر عمل نہیں کرتا، کہتا یہ اللہ تک پہنچا ہوا ہے، اعلیٰ فرماتے کہ ناممکن۔ دیکھو اعلیٰ حضرت شریعت سے تول تول کر الفاظ لاتے اور مسئلے بیان کرتے، جہاں اعلیٰ حضرت نے خارجیوں کو مارا، رافضیوں کو مارا، غیر مقلدین کو مارا، وہاں پر جھوٹے صوفیوں کو بھی مارا ہے۔ جو جھوٹے بناوٹی صوفی ہوتے ہیں نا، ہاں جی بڑے حضرت جی پڑے پہنچے ہوئے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ شریعت و طریقت دو متباین نہیں، تضاد نہیں، اپوزیشن نہیں، ایک ہی ہے۔ بے اتباع شریعت وصول اللہ، اللہ تک پہنچنا ناممکن، کوئی کیسے ہی مرتبہ عالیہ تک پہنچے۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیسے ہی مرتبہ عالیہ بلند مقام تک پہنچے، جب تک عقل باقی ہے، جب تک اس کا ہوش ٹھکانے ہے، احکام الہیہ اس پر سے ساقط نہیں ہو سکتے۔ آج جھوٹے صوفی ہیں، حضرت جی نے نماز پڑھی، وہ تو ایسے مکے میں پڑھ لیتے، کھانا یہاں کھاتے۔ اعلیٰ فرماتے جب تک اس کی عقل ٹھکانے ہے، شریعت کا ایک ایک احکام اس پر جاری اور ساری ہوگا، اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ آگے فرماتے جھوٹے متصوف کے مخالفت شرع میں اپنا کمال سمجھتے ہیں، جھوٹے بناوٹی جو صوفی ہے وہ شریعت کی مخالفت کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا کمال والا پیر ہے۔ اور سنی بھی جو ہے فرماتے سب گمراہ اور شیطان ہے۔ کیا فرماتے؟ سب گمراہ اور
شیطان ہے، وحدت وجود حق ہے، اور حلول و اتحاد کے آج کل کے بغض متصوفہ بناوٹی صوفی بکتے ہیں سری کفر ہے۔ آخری نمبر 20، ندوہ سرمایہ ضلالت و مجموعہ بدعات ہے۔ اصول کلیت کیا ہے؟ فرماتے ضلالت و مجموعہ بدعات ہے، گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے۔ سنی حضرات سنیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت نے فرمایا گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے، ان کی تعظیم موجب غضب الہی اور ان کے رد کا انسداد لعنت الہی کی طرف بلانا ہے۔ سنیں اس کو سمجھے کیا فرمایا؟ ان کی تعظیم موجب غضب الہی، ان کی تعظیم کرو گے نا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فرماتے ان کے رد کا انسداد، اگر جو عالم ان کے رد کر رہا ہے، اصول کلیت کا رد، غیر مقلدیت وہابیت دیوبندیت کا رد کر رہا ہے، تو جو رد کرنے والے کو برا بھلا کہے، فرماتے لعنت الہی کی طرف بلانا ہے۔ تو جو علماء حق بیانی کرتے تمہیں اچھا نہیں لگتا تو کم از کم خاموش رہ جاؤ، تم بولتے کیوں؟ یہ مسلک رضا سنو۔ اعلیٰ فرماتے کہ جو اس کا انسداد کرے گا، لان تان کرے گا کہ یار یہ تو جھگڑا کرواتا ہے، یہ فتنہ کرواتا ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت الہی کی طرف بلانا، انہیں دینی مجلس کارکن بنانا، دین کو ڈھانا ہے۔ کسی بھی صلح کلیت کو کسی مذہبی رہنما نہیں بنانا چاہیے۔ صلح کلی جیسا بندہ اس کو مذہبی رہنما، نہ مدرسے میں، نہ مسجد میں، نہ کمیٹی میں، نہ محلے کے آگیوانوں میں ایسے بندوں کو نہیں لینا چاہیے جو صلح کلیت کا علم بردار، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک سارے ٹھیک ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کارکن بنا دیا نا آپ نے کسی جگہ کا، تو کہتے ہیں کہ دین کو ڈھانا ہے، کیونکہ وہ جب ہینڈل لے لے گا مثال کے طور پر، اگر اسی کو ڈرائیور بنا دیا جائے تو اپنی مرضی سے جہاں چاہے گاڑی کو لے جائے گا، پھر کون روک سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ ندوہ کے لیکچروں اور رویدادوں میں وہ باتیں بھری ہیں جن سے اللہ رسول بیزاری و بری ہیں جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سب بد مذہبوں گمراہوں سے پناہ دے اور سنت حق کا خالص پر ثابت قدم رکھے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے فتویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 18 سے پڑھ کر کے سنایا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ آخری بات کے تو ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا برداشت کر لیں، آخری بات ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ رضویہ شریف میں جو لکھا ہے اور سنیوں کو حق ثابت کیا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کی تو بات نہیں ہے، یہ تو بریلی شریف کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ فتویٰ رضویہ شریف بریلی شریف کی چھپی ہوئی ہے، لیکن یہ کتاب ہے الملل والنحل، یہ انڈیا کی نہیں چھپی، یہ بیروت لبنان سے منگوائی ہے۔ کہاں سے منگائی؟ بیروت لبنان کی منگائی ہوئی۔ اب سنیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کوئی کہے کہ یار یہ تو بریلی والوں نے بدل دیا ہوگا، تو آؤ بیروت سے علامہ عبد الکریم شہرستانی اس میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو سنی کو کہا کہ سنی ہی سچا ہے باقی سارے جہنمی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس میں سنی ہی سچا ہے باقی سارے جہنمی ہے۔ دیکھیں اس میں فرماتے یہ عربی کی کتاب ہے۔ اخبر النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور السلام نے خبر دی، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، حضور فرماتے ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، الناجیۃ منہا واحدہ والباقون ہلکہ، فرماتے اس میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے الفاظ نہیں، اس میں لکھا ہے الناجیۃ منہا واحدہ والباقون ہلکہ، ایک نجات پانے والا ہے باقی سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ قیلا کہا گیا ومن الناجیہ، یا رسول اللہ وہ نجات والا کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال اہل السنت والجماعہ، وہ سنی ہے جو نجات پانے والا ہے، وہ سنی ہے جو نجات پانے والا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جان قربان، قیلا آگے پوچھا گیا، کہا گیا وما السنت والجماعہ، یا رسول اللہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہے، جو بھی قیامت تک اس دین پر عمل کرتا رہے گا وہی سنی ہوگا، وہی سنی ہوگا۔
اور جو سنی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے بریلی کی بات نہیں بلکہ مدینے کی بات فرمائی ہے۔ تو آج ان تمام اصول کلیوں کا سر ڈبوچ دیا جائے۔ جو بھی محلوں میں اور مسجدوں میں مدرسوں میں اور شہروں میں فتنے پھیلاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک ہے، تو مسلک رضا کی روشنی میں انہیں پکڑو اور بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ بریلی والا دین نہیں ہے، لیکن بریلی والوں کا جو مسلک ہے وہ مسلک صحابہ کا ہے، وہ مسلک مدینے والوں کا ہے، وہ تابعین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، اور 14 صدیوں میں سارے اماموں کا یہی مسلک ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک رہا ہے۔ تو آج اگر ان باتوں پر بولا نہ گیا نا تو یہ بچے ہوئے جو سننے وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو آج ایسے لوگوں کا تعاقب کرو، جو بھی علماء حق اہل سنت کے خلاف بولتا ہے ان تمام کو منہ توڑ جواب دے دو، اور انشاءاللہ اگر کوئی جواب نہیں دے سکتا میرے پاس آؤ، اللہ رب العزت کے فضل سے میں 14 صدیوں کی کتابوں سے ان کو جواب دوں گا۔ ہم کو یتیم تھوڑی نا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں مسلک دیا ہے، دلائل دیے کہ سینہ کھول کر سنی اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔